اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا۔ دینی اسلامی موضوع کی نیکسٹ ویڈیو لے کر حدیث نمبر 10 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو جہانوں دے سردار دنیا میں تشریف لائے، رحمت العالمین بن کر آئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی راہ پر چل کر ہمیں دنیا میں بھی ہمیں اچھا صلہ ملے اور آخرت میں بھی۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام نیکسٹ ویڈیو کی جانب، اسلامی موضوع پر۔ تو ویڈیو کا عنوان ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارت کا ایمان لانا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارت کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا کہ جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور بیابنگ داخل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشرق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی۔ لیکن اس سختی کے باوجود جو زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی، رحمت العالمین اس قسم پرسی کی حالت میں تعلیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم ستم کا یہ سکہ آپ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت صحابہ جلد نمبر 3
صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 30 تا 31۔ تو ناظرین کرام، آپ نے حدیث کی روشنی میں یہ اچھی اور نیک ویڈیو سنی، تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے پیارے اور نیک بندے تھے جن کا ایمان پختہ تھا، اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان پر کتنے ظلم ستم ڈھائے گئے، تو انہوں نے کہا احد احد، اللہ کی خوشنودی رضا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی۔ اسی طرح یہ بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی ایمان کا جذبہ دیکھیں، کتنی ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے سنا ہے کتنی مشکلاتیں، کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ڈھائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بات سے ایک سیکنڈ بھی ایک ادھر ادھر نہیں ہوتے، نہ ہی وہ اس بات سے ٹلتے ہیں کہ جو وہ کافر لوگ انہوں کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، لیکن وہ بات ماننے سے کبھی بھی جو ہے نا غافل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک اور اللہ کا رسول ایک ہے، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے حدیث کی تھوڑی تھوڑی باتیں اسی طرح بتاتے رہیں گے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں، کانوں میں، دماغ میں بیٹھتی رہے، تاکہ آپ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔